برحال خدا سلامت رکھے. ان بزرگ کو تو میں پڑھتا نہیں کب سے دیکھ رہا ہوں، اور یقیناً اور بھی بزرگ خدا ان عزاداری پہ قائم رکھے ہم لوگوں کو. عزاداران محترم، اس نور، اصل نور رسول خدا کی ذات ہے. یہی نور ہے. کیا کیا؟ بس ذہنوں کو اپنے ساتھ رکھیے گا. دیکھیں، یہ دیکھیں، دنیا کو بتانا ضروری ہے لیکن طریقے سے بتائیں تاکہ ہر آدمی اس کا تعلق کسی سے، کسی بھی فرقے، کسی مذہب سے ہو، وہ اس بات کو سمجھے کہ یہ معاملہ کہیں رشتہ داری کا نہیں ہے، یہ معاملہ میری اور آپ کی چاہت کا نہیں ہے. اس ٹائم پر یقیناً آخر مجلس تک آپ اس بات کو سمجھ جائیں گے کہ یہ معاملہ ہے کیا، قرآن کیا کہہ رہا ہے، کیوں ہم غافل ہیں. کیا کیا انہوں نے؟ رسول خدا ایک جگہ سے آ رہے ہیں، رسول خدا کو قتل کرنے کی سازش، واقعہ آپ کے ذہنوں میں ہے. حضرت جبرائیل نے آ کر بتا دیا کہ آپ کے ساتھ یہ ہونے والا ہے. رسول خدا نے کیا کیا؟ حذیفہ کو بلایا، کہا نگہبانی بڑھا دو، سیکیورٹی بڑھا دو. کہا یا رسول اللہ، کہا ایسا ایسا ہے. اب پکڑ بھی لیا. اب حضرت حذیفہ کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ بولے تو یہیں پہ. کہا نہیں. کہا یا رسول اللہ نہیں، ابھی نہیں. مدینے پہنچے، کہا یہ تو بیابان نہیں ہے، مدینے میں کر دیں ان کو. کہا نہیں. کہا رسول اللہ یہ بعد میں بھی کریں گے. کہا نہیں. کہا کیوں یا رسول اللہ؟ کہا لوگوں کے شعوروں کو خود درک کرنے دو کہ یہ کون لوگ ہیں، خود درک کرنے دو. ہاں عزاداران محترم، کیوں امام زمانہ 313 کا انتظار کر رہے ہیں؟ مگر امام زمانہ کو کوئی مسئلہ ہے؟ اوپر سے آ جائیں، ملائکہ آ جائیں، ہوائیں پانی سب مل رہا ہے، انہی کی اختیار میں. کیوں نہیں آ رہے؟ کیوں نہیں لے کے آتے ان کو؟ تو آپ بولیں گے یا امام زمانہ، جب انہی کو لے کے آنا تھا تو اتنی دیر کیوں کر دی؟ یہی کہیں گے نا. پھر ہم لوگوں نے کیا کیا؟ یعنی ہمارا کیا کام ہے؟ ہم بیٹھے رہیں، آرام سے سنتے رہیں، بیٹھے رہیں، ہمیں کچھ نہیں کرنا. امام زمانہ خود آئیں گے، ساری چیزیں لے آئیں گے، سب کر لیں گے. کیوں 1185 سال ہو رہے ہیں؟ کیوں؟ کہا جب تک یہ 313 کی عظمت کو درک نہیں کر لیں گے ہم نہیں آئیں گے، نہیں آئیں گے. کیسے پہنچیں گے ہم؟ کیا کیا انہوں نے رسول کے بعد؟ شعر بھی پڑھا آپ نے. کیا کیا؟ بڑے آرام سے. خدا کیا کہہ رہا ہے ابلیس کو؟ اس کی بندگی کرو، اس کو سجدہ کرو. اصل خدا کے امر کو سجدہ ہے، خدا کی ولایت کو سجدہ ہے. انکار کر دیا، کہا نہیں کرنا. یہاں رسول خدا کہہ رہے ہیں کہ دیکھو اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا نبی اور یہ اللہ ہی کی طرف سے بھیجا ہوا امام ہے، اس کو مانو. کیا کہا؟ نہیں. کہا ہم بندگی کریں گے مگر اللہ کے نمائندگی نہیں کریں گے، ہم خود انتخاب کریں گے. یہ کیا ہے؟ یہ وہی استکبار ہے جو وجود میں تھا. عزیزان محترم، یہی کرتا ہے باطل، ظلمت. قرآن کیا کہتا ہے؟ ایسے بھی لوگ ہیں جو نور سے ظلمت کی طرف لے جاتے ہیں. اور یہ کون ہے؟ یہ طاغوت کے اولیاء ہیں. آپ کے سامنے قرآن کی آیتیں واضح کہہ رہی ہیں. یعنی کیا کیا؟ وہ ایک جو سوسائٹی ڈیولپ کی، وہ جو ایک معاشرہ قائم کیا، مگر رسول خدا نے کیا کہ میں خود کر لوں گا، تم لوگ کچھ نہیں کرنا. سب کو ذمہ داری دی نا، قاضی بھی بنایا، مؤذن بھی بنایا، نگہبان بھی بنائے، ہر کام دیا، بانٹا. تو یہ خود لوگ شعور لیں
خود لوگ اس کما بچے. انہوں نے کیا کیا؟ نہیں ہم خود کریں گے، ہم خود کریں گے. اللہ کے نظام کو اس کے محور سے ہٹاتے ہیں، ولایت کو محور سے ہٹا دیا. نتیجہ آپ کے سامنے. جتنا فساد دنیا میں ہے ابھی، جتنا فساد، یہ صرف اس ایک وجہ سے ہے، یاد رکھیے گا. اس میں کوئی خطیبانہ جملہ نہیں ہے، نہ کوئی جذباتی بات ہے. حضرت سیدہ سلام اللہ علیہ صلی اللہ محمد رو رہی ہیں، گریہ کر رہی ہیں واقعے کے بعد. حمید عبید اللہ ہے اور کہا کہ بی بی گریہ کیوں کر رہی ہیں؟ کہا اگر علی کو اس کا حق دے دیا جاتا تو کسی مومن میں آپس میں دعویٰ نہ ہوتا، کوئی اختلاف نہیں ہوتا. ایک ولایت. ہاں جی یہی عزیزان محترم، چند دن آپ کو زحمت اس لیے ہے کہ میں اس ولایت کو، نظام کو سمجھے کہ میرے آپ کی کوئی چھوٹی چھوٹی دکانیں نہیں ہیں کہ ہم کبھی چھوٹی چھوٹی باتوں پر اپنی قوم کو کاٹنے میں لگے ہوئے ہیں. کوئی انجمن کسی سے لگی ہوئی ہے، کوئی ٹرسٹ کسی سے لگا ہوا ہے، کوئی تنظیم کسی سے لگی ہوئی ہے. یہ بچوں والی باتیں ہیں. بڑے ہو جائیں خدا کے لیے، سمجھنے کی کوشش کریں. نظام میں ولایت جہانی ہے، وہ انتظار کر رہا ہے میرا اور آپ کا. میں اور آپ کن چکروں میں لگے ہوئے ہیں؟ یہ ممبر میرے پاس آ جائے، یہ مائک میرے پاس آ جائے. یعنی ہم خود سوچیں کہ ہمیں ہمارے کندھوں پہ خدا نے کتنی بڑی ذمہ داری رکھی ہے، کتنی بڑی نعمت دی ہے. اسے کون حل کرے گا؟ کون کیسا ہم معاشرہ ڈیولپ کریں؟ کم از کم بہرحال یہ بہت بڑی کمیونٹی ہے ہمارے اہل تشیع کی پوری دنیا اس کو جانتی ہے، اور بھی سوسائٹیز ایسی ہیں. ہم اپنی اس کمیونٹی کو تو کم از کم ایسا بنا دیں کہ امام زمانہ یہاں تو تشریف لے آئیں. کم از کم اس کو بنائیں، کم از کم اس کو خوبصورت کریں. پھول پودے ہونے چاہیے، رنگ ہونا چاہیے، نہ صرف ظاہر بلکہ باطن میں بھی پھول کھلنے چاہیے. یہاں اللہ صلی اللہ محمد. وہ اس میں ہم عزیزان محترم وہ جو مسائل ادھر ہیں اس طرف ہیں، وہ کیوں ہم اپنے اندر لے کر آ رہے ہیں؟ بغض، کینہ، ایک دوسرے سے دوری، نفرتیں، یہ تو اس طرف ظلمت میں پائی جاتی ہیں. نور میں کیا پایا جاتا ہے؟ رزق علم، رزق خیر، رزق معرفت، رزق تواضع، رزق خاشیت الہی. یہ ہمارا خاصہ ہے، یہ ہمیں آپس میں نہیں ہونا چاہیے. حسن ظن. وہ آگے تو سامنے والا کچھ کہتا بھی ہے تو آپ بولے نہیں ایسے کہہ رہا ہوگا، یہ کسی اور کو کہہ رہا ہوگا. ہمیں بھی کوئی آگے مولانا آپ کے خلاف بولا کہ نہیں کوئی نہیں کہہ رہا ہوگا، کوئی نہیں کہہ سکتا. یہ کریں بات تاکہ جو خلاف باتیں کرنے والے ہیں وہ چھوڑ دیں باتیں کرنا. مگر وہ خدا کا نبی حضرت ادریس کے بارے میں غالباً کہ خدا نے کہا کہ ادریس تمہارے ہمسایہ جنت میں ایک لڑکی ہے، خاتون ہے. انہوں نے کہا اچھا، کہاں؟ وہی ڈھونڈنے نکلے، پہنچ گئے. اسے پوچھا کہ آپ کیا کرتی ہیں؟ اب وہ کام بتا رہی کیا کہ ظاہر ہے اگر کوئی نبی کا ہمسایہ ہے تو کوئی تو کام ہوگا ایسا کہ اللہ نے اسے ہمسایہ بنایا ہے. اب پوچھا کیا کرتی ہیں؟ کہا یہ. تو وہ نبی خدا نے سوچا کہ ان میں تو کوئی ایسا کام نہیں ہے کہ یہ میری ہمسایہ ہو. کہا نہیں، کوئی اور ایسی کوئی چیز ہے جو آپ میری ہمسایہ ہے جنت میں؟ کہا ہاں، میں جو بھی ہو زندگی میں جیسا بھی ہو خدا پہ حسن ظن رکھتی ہوں کہ جو خدا کر رہا ہے اچھا ہی کر رہا ہوگا. اگر دیر ہو رہی ہے کسی بات کے قبول ہونے میں تو خدا کی مصلحت ہی ہوگی. حسن ظن یہ ایسا بیج ہے سوسائٹی میں، اگر ہم ڈال دیں تو کسی کی بھی آپس میں نفرتیں نہیں ہوں گی. چاہے گھر ہو،
چاہے فیملی ہو چاہے کمیونٹی ہو. ہم گھر سے شروع کریں. ہمارے گھر میں ہی آپس میں ہم حسن ظن نہیں رکھتے کسی سے ایک دوسرے سے, چاہے وہ رشتہ دار ہوں چاہے وہ بہن بھائی ہوں. کیوں ایسا ہے؟ کیونکہ ابھی تک ہم نے اپنے وجود میں صحیح طرح اس ولایت کو اتارا نہیں ہے. جس کے وجود میں یہ ولایت اتر جاتی ہے نا, اس کی چال ڈھال میں فرق آ جاتا ہے. اور دشمن نے یہی کیا, اس کو ہٹایا. قرآن کہہ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم واللیل اذا یغشاہا. پانچویں امام باقر علیہ السلام امام فرماتے ہیں یہ لیل کئی جگہ استعمال ہوئی ہے قرآن میں. کہا یہ لیل وہ عام والی لیل نہیں ہے. یعنی کیا؟ یعنی رات جس نے تاریک کر دیا, جس نے پردہ ڈال دیا. رات کون سی رات ہے؟ کہا یہ وہی رات ہے کہ جس نے خلافت اولیاء کو چھپایا ہے. خلافت اولیاء کو چھپایا ہے. والنہار اذا, مگر اب جب وہ روشن دن آئے گا وہ سب ختم کر دے گا. اور امام کہتے ہیں وہ عصر ظہور ہوگا. عصر ظہور ان سارے اندھیروں کو ختم کر دے گا. لیکن اصل میں اس عصر ظہور کو امام علی کے دور میں ہونا چاہیے تھا, امام کے دور میں نہیں ہوا تو عصر ظہور میں ہوگا. اور یہ ہوگا, یہ خدا کا وعدہ ہے, یہ خدا کرے گا. مگر میں اب کتنا ٹائم ٹریول کر کے یہاں تک آ گیا ہوں. میں اس دور کے اندر زندہ ہوں, اس ظہور کے دور میں. میری ذمہ داری عزیزان محترم, ہم اس محرم میں واقعاً اپنے آپ کو, مجھے یہ مثالیں استعمال کرنی پڑتی ہیں جوانوں کے لیے. میں بزرگوں سے بہت معذرت کرتا ہوں کہ ہو سکتا ہے وہ کہیں کہ ممبر سے ایسی ٹرمنالوجیز کبھی استعمال نہیں ہوئی, لیکن مجھے کرنی پڑتی ہے کیونکہ زیادہ طبقہ جوان ہے. عزیزان محترم, ہمیں نیا یہ سافٹ ویئر انسٹال کرنے کی شدید ضرورت ہے. جب تک میری نگاہ اس دنیا کے لیے تبدیل نہیں ہوگی میں کچھ نہیں کر سکتا. آپ کی نگاہ اگر محدود ہے, بس میں دیوار تک دیکھ رہا ہوں, بس یہ لوگ بیٹھے ہیں دیوار تک, مجھے باہر نظر نہیں آ رہا, کچھ بھی نظر نہیں آ رہا, میں محدود ہوں. نگاہ کو بلند کرنا پڑے گا. کیسے بلند کرنا پڑے گا؟ وہ پہلے آپ کے کیمرے ویمرے بس یہی لگتے تھے, اب آپ کے پاس کیا ہے؟ ڈرون. اب آپ کیا کرتے ہیں؟ ڈرون کیمرے کی آنکھ سے اوپر سے دیکھتے ہیں ہر چیز کو. نگاہ بلند ہو گئی نا, ہو گئی ہے. یعنی ایک سافٹ ویئر بنایا, 4 لینس بنائے, ڈرون بنایا, اڑا دیا, نگاہ بلند ہو گئی ہے آپ کی, ہو گئی نگاہ. یعنی مادہ ہے نا, یہ تو سب میٹر ہے. یعنی میٹر کے اندر تھوڑی سی محنت کر کے آپ نے نگاہوں کو بلند کر لیا.